Sitting on the stage, Islamic scholars, preachers, and principal of Due Wazai Mustafa, Mufti Naeemuddin Al-Manzari, and Islamic saints, and all people. Firstly, I would like to say thanks that I am selected in this conference. It's the best luck of me. I want to share of my knowledge to you. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في شان حبيبه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. We recite the holy durood upon the Prophet Muhammad, peace be upon him. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرتے ہیں. پڑھیں بابا سے بلند: اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah says in the Holy Quran, the Prophet Muhammad, peace be upon him, says, all the world, all the people in the world, if you should love me, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, if you should love me, فَاتَّبِعُونِي, then follow me. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. سبحان اللہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah says, ويغفر لكم ذنوبكم, Allah forgive your sins, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والله غفور رحيم, and Allah forgiving and merciful. اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بے شک بے شک. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. The Prophet Muhammad, peace be upon him, says, لا يؤمن أحدكم, none of you as a Muslim till then I am dearer to him than his people, his father, his mother, and people all the world. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. یعنی تم میں سے ہرگز جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد اور اپنی والدین سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأصنام وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری ایک قوم ایک قبیلہ
مشرکین سے مل جائے اور وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور ان قریب میری امت میں 30 ایسے لوگ ہوں گے جو یہ گمان کریں گے، لوگوں سے یہ کہلوائیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ ہر ایک الگ الگ تنہا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن میرے نبی نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی آخری نبی آنے والا ہے تو حضرات وہ اس حدیث پاک کا انکار کرنے والا ہوا۔ وقال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی تعریف کے تعلق سے حضرت حسان بن ثابت یہ وہ شاعر ہیں جو حضور علیہ السلام کی جب تعریف کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ حضور علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ شاعری کا حق آپ کو ہی ہے، میرے زمانے میں اگر سب سے زیادہ حق کسی کو ہے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان خُلِقْتَ اللہ۔ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور گویا کہ آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہم یہاں پر حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا آئے ہیں، ان کی تعریفہ کرنا آئے ہیں، ان کی مدح کرنا آئے ہیں۔ حضرات حضور علیہ السلام کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرات اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضرات آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اپنے والدین اپنی اولاد سے زیادہ اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو تب تمہاری محبت سچی اور کامل ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر فاروق اعظم سے حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو کہا جی ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میرے علاوہ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تم سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے والدین ہو، تمہاری اولاد ہو، تمہارے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہوں، اگر تمام سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور اگر مجھ سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کرو گے، اپنی اولاد سے محبت کرو گے، اپنے خاندان والوں سے محبت کرو گے تو سمجھ لیجئے، اپنے دل و دماغ کو دیکھ لیجئے کہ تمہاری محبت تو ہے لیکن کامل محبت نہیں ہے۔ حضرات حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ حضور کی تعریفیں ہم ہر مجلس میں سنتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں عشق محبت نہیں، اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں، ہم یہاں سے سن کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہماری محبت کامل نہیں ہے۔ حضرات حضور آخری نبی ہیں، یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اذانوں کی صدائیں بتا رہی ہیں اب کوئی آخری نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ مجددین کا وجود بتا رہا ہے اب کوئی آخری نبی نہیں بلکہ حضور ہی آخری نبی ہیں۔ حضرات قرآن مجید کے حفظ کرنے والے حفاظ یہ بتا رہے ہیں حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرات کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی لیکن ان کو یاد کرنے والے امتی نہیں تھے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ان کو یاد کرنے والے حضور علیہ السلام کے امتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں۔ یہی تو ختم نبوت کی ایک بہت سخت اور ختم نبوت کی ایک بہت قوی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، one question about this talk، یعنی اس تعلق سے ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام جلالی ہے اور
جلالی کلام کو یہ بچہ 6 سال کا کس طریقے سے یاد کر لیتا ہے، جبکہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی تاپ نہیں لاتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تمام حفاظ کرام یہاں پر موجود ہیں، جماعت دارالعلوم رضائے مصطفیٰ نے حفاظ کی ایک ٹیم تیار کی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حفاظ کس طریقے سے اللہ رب العزت کا کلام جلالی ہے کس طریقے سے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ حضرات اس کو یوں سمجھئے کہ سورج کی جو روشنی ہے جب آپ دوپہر میں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو مکمل طریقے سے نگاہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی جلالی ہے، اور جب وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے جو کہ چاند جمالی ہے تو اس کو دیکھنے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ چاند کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا کلام جلالی ہے لیکن سینہ مصطفیٰ جمالی ہے، اور جب وہی قرآن مجید سینہ مصطفیٰ پر پڑتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کو یاد کرنے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرات اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب اللہ رب العزت نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تم کو ایک کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں جو ان کی تصدیق کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم ضرور اس پر ایمان لانا، تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ مدد کرنا بس بلکہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت عالم ارواح میں تمام انبیاء سے یہ عہد لے رہا ہے، یہ وعد لے رہا ہے کہ اے انبیاء تم ضرور میرے نبی کی مدد کرنا، تم ضرور میرے نبی پر ایمان لانا۔ تو حضرات کوئی نبی یہ بھی تو سوال کر سکتا تھا کہ اللہ تو حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہی مددگار ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ اللہ رب العزت بھی مدد کر سکتا ہے اور اللہ کے حبیب بھی مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے زندے مدد کر سکتے ہیں لیکن مردہ کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے؟ تو حضرات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرنا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت تمام انبیاء سے یہ عہد لے رہا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرنا، حالانکہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی انبیاء سے میں عہد لے رہا ہوں کوئی موجود نہیں ہوگا، اس وقت کوئی بھی پریزنٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ عہد لے کیوں رہا ہوں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کی مصلحت پر تم سوال کھڑا کر رہے ہو۔ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تو اس سے یہ عام بات ہے کہ اللہ بھی مدد کر سکتا ہے اور اللہ کے حبیب بھی مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مولانا ندیم ادھری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ مدد نہیں کر سکتے تو کیا اللہ رب العزت عالم ارواح میں اپنی انبیاء کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ معاذ اللہ، یہ کہاں کا عقیدہ تو پھیلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت عالم ارواح میں معاذ اللہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ کاش تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا، کاش تو نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہوتا، کاش تو نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت تو یہ ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ
کر ابر رحمت اور بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا, کہاں تم نہ دیکھے ہیں چندرانے والے. حضرات سبحان اللہ زندہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو کیا کہا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیت کریمہ ہے. حضور علیہ السلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی تاکید ارشاد فرمائی ہیں جی. اپنے لیے صرف ارشاد فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انبیاء نے گواہی دی قالوا بلا, کیوں نہیں؟ یا اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے, تو ہی ہمارا معبود ہے. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آتی ہے تو حضرات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, لام تاکید بھی ارشاد فرمائی, نون تاکید بھی ارشاد فرمائی, اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بھی ارشاد فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا, کہو کیا تم نے اقرار کیا؟ اور تاکید بھی ارشاد فرمائی قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. حضور علیہ السلام کے لیے ایک تاکید نہیں, دو تاکید نہیں, تین تاکید نہیں, بلکہ 8-9 تاکیدیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ میرے ماننے والے تو بہت ہوں گے, لیکن کوئی یہ کہے گا اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے بیٹے کو شریک کرے گا, کوئی باپ کو شریک کرے گا, کوئی ماں کو شریک کرے گا, کوئی تثلیث کا عقیدہ رکھے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک تاکید سے نہیں, دو تاکید سے نہیں, تین تاکید سے نہیں, بلکہ 8-9 تاکید ارشاد فرمائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے اگر تم مومن ہو تو حضور علیہ السلام کو آپ کو ماننا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی اگر کوئی یہ نہیں مانتا, حضور کو نہیں مانتا, تو حضرات جب قبر میں سوال ہوں گے, آج کے دور میں بھی لوگ بہت سے کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, ہمیں مت کہیے کہ ہم سنی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم ماتریدی ہیں, کیا ہے ہمیں مت کہیے. یہ ایسے ہی ہوا جیسے آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کو وہ کہے میں دنیا میں رہتا ہوں. یہ تو بہت عجیب سا جواب ہے. اس کو بتانا پڑے گا کہ دنیا کے کس ملک میں رہتا ہے, دنیا کے کس اسٹیٹ میں رہتا ہے, دنیا کے کس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے, دنیا کے کس ولیج میں رہتا ہے. جب یہ بتائے گا تبھی معلوم ہوگا عقل مند انسان ہے, صحیح جواب دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بتانا پڑے گا آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں, سنی ہیں, اشعری ہیں, ماتریدی ہیں. ماتریدی ہیں تو کیا ہے, حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, احمدی ہیں. اس کے بعد بھی جواب دینا پڑے گا حنفی بہت ہے, حنفی کے بعد بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا رضوی ہے یا نہیں. اسی سے سمجھ لینا کہ ہمارا والا ہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, دارالعلوم ردائے مصطفیٰ کانفرنس, حضرت علامہ مولانا ندیم ادھری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. رات اتنے سے بھی اگر کام نہیں چلتا ہے تو قبر میں جب سوال ہوں گے من ربک, who is your Lord, تمہارا معبود کون ہے, تو آپ جواب دے دو گے ربی اللہ. اور اس کے بعد سوال ہوگا what is your دین, تمہارا دین کیا ہے, آپ جواب دے دو گے میرا دین اسلام ہے. اس سے آپ کا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا. میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اس سے تمہارا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا. اور جب فرشتے لاسٹ سوال کریں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل, what are you saying about this person Muhammad peace be upon him, تم اس آدمی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو. حضرات دو سوالوں سے پتہ چل گیا کہ تمہارا معبود اللہ ہے, تمہارا دین اسلام ہے. جب دو سوالوں سے تمہارا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا, تیسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرشتے سوال کریں گے اور اس کے بعد آپ کہو گے میرا مسلمان ہونا تو ثابت ہو گیا, تو فرشتے دیکھو آپ کو کس جگہ لے کر جاتے ہیں. ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضرات
یہ جو ہم یہاں پر تاریخ بیان کر رہے ہیں حضور کی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اکرام نے بھی تعریفیں بیان کی ہیں جی اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایسا ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی تعریف بیان کی ہے۔ دا مائیکل ہارٹز ایک بہت بڑا سائنٹسٹ دنیا کا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دا 100 نمبر، اور اس میں حضور علیہ السلام کی تعریف میں وہ کیا لکھتا ہے کہ اس میں یہ چننا تھا کہ سب سے زیادہ معزز شخصیت کون سی ہے، تو حضرات اس نے نیوٹن کو بھی رکھا، اس نے بہت ماہر اور بہت نامور شخصیتوں کو اس میں رکھا، لیکن سب سے پہلے دا مائیکل ہارٹز نے اگر کسی کا نام رکھا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا نام رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک یہودی عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد مسجد نبوی شریف کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، حضرت علی بھی وہاں پر موجود ہیں، صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں۔ وہ حضرات آتا ہے، آنے کے بعد اپنی سواری کو اس سے باندھ دیتا، مسجد نبوی شریف کے پاس باندھ دیتا ہے، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے حل فیکم محمد الرسول اللہ، کیا تم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت علی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ حضرت علی اس کو بہت حیرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، یا ایھا السائل عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے والے، ماذا تريد منہ، what do you want about the prophet Muhammad peace be upon him، تم حضور علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ تو حضرات وہ یہودی کیا کہتا ہے کہ میں 80 سال سے توریت کو پڑھ رہا ہوں، 80 سال سے میں توریت میں حضور کی حمدیں پڑھ رہا ہوں، 80 سال سے میں حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہوں، حضور کی خصلتیں پڑھ رہا ہوں، لقد جئت ان اطلب الاسلام علی یدہ، لیکن آج میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ حضرات اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں۔ جب اتنی بات وہ سنتا ہے تو بہت اداس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھو چناؤ کس طریقے سے کرتا ہے، اختیار اپنے الفاظوں کا کس طریقے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حل فیکم قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں حضور علیہ السلام کا کوئی قریبی موجود ہے؟ حضرت علی اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہاں پر چلے جائیے، وہاں پر حضرت حسین کا گھر ہے، وہاں پر جاتا ہے اور جانے کے بعد حضرت حسین سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کیا تمہارے پاس حضور علیہ السلام کا کوئی لباس موجود ہے؟ حضرات یہ محبتوں کی باتیں چل رہی ہیں، یہ حضور کی نعتوں کی باتیں چل رہی ہیں کہ حضور سے ہمیں کتنا عشق ہونا چاہیے، کس طریقے سے یہودی حضور سے عشق کرتا تھا، کس طریقے سے حضور سے محبت الفت رکھتا تھا۔ حضرات وہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی حضور علیہ السلام کا کپڑا موجود ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں قالت فاطمہ ہاتھ الثوب الذي توفي فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ کپڑا لے آئیے جس میں حضور علیہ السلام کو، جس میں حضور علیہ السلام یعنی مرنے سے پہلے اس کو پہنا تھا۔ حضرات اس کپڑے کو لایا جاتا ہے، اس یہودی عالم کو دیکھیے وہ اپنے چہرے پر اس کو ملتا ہے، کبھی اس کو اپنے سر پر ملتا ہے، کبھی اپنے بدن پر ملتا ہے۔ حضرات جو لوگ حضور علیہ السلام کے تبرکات کا انکار کرتے ہیں ان کو ان یہودیوں کے عالموں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لباس سے محبت کرنی چاہیے، ان کے تبرکات سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کو ملنے کے بعد اس کی خوشبو سونگھنے کے بعد وہ ارشاد فرماتا ہے کہ آج تک تو میں حضور کا دیوانہ تھا، لیکن آج کے بعد میں بھی ان کا دیوانہ ہوں اور میرے ماں باپ بھی حضور پر حضرات اسی پر بس نہیں کیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے صف لی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ مجھے حضور अलैहिस्सलाम की औसाफ बताइए। حضرت علی اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں، تعجب بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے شخص جتنا تو حضور کے دیدار کا مشتاق ہے تجھ سے زیادہ میں مشتاق ہوں۔ حضرات اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اس طریقے سے مسکراتے تھے، یہودی عالم کہتا ہے میں نے تو ریت میں ایسے ہی پڑھا تھا۔ اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور अलैहिस्सलाम اس طریقے سے چلتے تھے، یہودی عالم کہتا ہے میں نے تو ریت میں اسی طریقے سے پڑھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور اس طریقے سے کھاتے تھے، اس طریقے سے پیتے تھے، جملہ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ وہ یہودی تمام کی تائید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور अलैहिस्सलाम کی اسی طریقے سے تو ریت میں نعتیں پڑھی تھی، حمدیں پڑھی تھی، اور آج آپ کی زبان سے سن رہا ہوں تو آج میں اس لیے آیا ہوں کہ آج مجھ کو مشرف اسلام کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اتنا ہی نہیں، حضور अलैहिस्सलाम کی تعریفیں بہت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جی ہم اگر یہ تعریف کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں اگر حضور کی محبت نہیں پیدا ہو رہی تو ہماری تعریف کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم سن کر اس پر عمل کریں تو حضرات سمجھ لیجئے کہ ہمارا سننا اور سنانا دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت